یہ ایک واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب کسی غزوے میں فتح ہو جاتی اور مال غنیمت ہاتھ آ جاتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا وہ اعلان کرتے اور 3 مرتبہ اعلان کرتے کہ بھئی جس جس کے پاس جو مال غنیمت ہو وہ جمع کرا دے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اعلان ہوتا. اس اعلان کے بعد سب اپنے اپنے انفرادی طور پہ جس کے پاس جو ہوتا وہ اس کو جمع کرا دیتا. اس کے بعد جو تقسیم ہونی ہوتی وہ تقسیم ہوتی. 1 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا, لوگوں نے مال غنیمت جمع کر دیا. اس کے بعد جو جس کو دینا تھا حضور نے تقسیم کر دی. اس کے بعد ایک صحابی آ رہے, ایک شخص آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں یہ میرے پاس یہ کچھ سامان میرے پاس بھی رہ گیا تھا باقی. اب یہ کتنی بڑی غلطی تھی. اور اجتماعی, اگر خاص طور سے جن حضرات کے سامنے وہ احادیث ہوں, مشترک مال, قومی اثاثوں کے اندر مشترک مال جس کا کوئی فرد مالک نہ ہو اس کو غلول کہتے ہیں. اور کوئی فرد اس شخص ایک مال کا مالک نہ ہو, اس میں کوئی خرد برد کرتا ہے اور کوئی جو ہے بددیانتی کرتا ہے تو اس کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. اب سب تقسیم ہو چکا, سب ہو چکا, اس کے بعد ایک شخص آتے ہیں, یا رسول اللہ وہ یہ بھی تھوڑا سا رہ گیا تھا. اب غلطی کتنی بڑی ہے. آپ کو پورا حق تھا کہ اس غلطی کے اوپر ڈانٹتے, تنبیہ کرتے اور سخت الفاظ کہتے. آپ نے تحقیق شروع کر دی. پہلا سوال کیا کیا؟ اسمعت بلالا نادا ثلاثا, جس وقت بلال نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں مال غنیمت جمع کرا دو, تو تم نے اس وقت یہ اعلان سنا تھا؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور کر لیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو نہیں جمع کرا سکا ہو سکتا ہے اس نے اعلان ہی نہ سنا. آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ کا انداز کیا ہوتا تھا غلطیوں پر لوگوں کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے تھے. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا تھا. اب فیصلہ کر دیتے, جب سنا تھا تو کیوں نہیں لے کے آئے, تم کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں. اب آپ نے ایک اور سوال کر دیا. آپ نے فرمایا فما منعک ان تجیء بہ, اعلان سننے کے بعد بھی کیا تمہیں کوئی اور عذر ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے اعلان سنا ہو لیکن وہ بیمار ہو سکتا ہے اعلان سنا ہو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ مال نہ لایا ہو. آپ نے فرمایا کہ اعلان سننے کے بعد کیا کوئی اور عذر تھا جس کی وجہ سے جو ہے تم یہ مال جمع نہیں کرا سکے؟ اب یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ نہیں, ایسا بھی کوئی عذر نہیں تھا. اس کے بعد حضور نے تنبیہ کی, جاؤ پھر لے جاؤ, پھر کل قیامت میں ہی لے کے آنا. میں کیا کس میں ایک تسمہ ہے, ایک چھوٹی سی رسی ہے, اتنے ہزاروں صحابہ ہیں, میں کس میں تقسیم کروں؟ جب پوری آپ نے تحقیق کر لی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ہاں غلطی تھی, اس کے بعد تنبیہ کی جا رہی, اس کے بعد جو ہے کوئی حکم صادر کیا جا رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. اسی طریقے سے ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آئے, یا میں بھول رہا ہوں کہ یا حضور ہمارے پاس آئے, تو ہمارے کپڑے بڑے کم درجے کے کپڑے اور میلے کچیلے کچھ اس قسم کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب آپ دیکھیے, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں نظافت ہے, اس میں پاکی ہے, اس میں صفائی ستھرائی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان میلا کوچیلا رہے. آپ یہ ساری ترغیبات آپ کی قرآن میں حدیث میں سب موجود ہیں. اب ایک اتنی بڑی غلطی ایک شخص کر رہا ہے کہ وہ اس ساری تعلیمات کے باوجود ایک ایسا وہ لباس پہنے ہوئے ہیں جو بالکل ہی صحیح نہیں ہے. لیکن کیا کیا, اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی پر فوراً کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. حضور پہلا سوال کرتے ہیں اللہ کا مال, بھئی آپ صاحب مال ہیں, آپ کے پاس مال وال بھی ہے؟ انہوں نے کہہ دیا جی ہاں مال ہے. اب ایک سوال ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ مال سے مراد صرف کھانے کو ان کے پاس ہو, ان کے پاس اتنا ہو ہی نہیں کہ بیچارے کوئی صحیح سا کوئی جوڑا خرید سکیں. تو حضور نے فرمایا من ای المال, کس قسم کا مال ہے آپ کے پاس؟ پھر انہوں نے کیا ہر طرح کا مال ہے, میرے پاس بکریاں بھی ہیں, بکرے بھی ہیں, میں اونٹ بھی ہیں, فلاں بھی ہیں. اب تحقیق ہو گئی کہ ہاں مال ان کے پاس ہے, یہ صاحب حیثیت ہیں, اب اس کے باوجود یہ کوتاہی کر رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ بھائی اللہ پاک جب کسی کو مال دیتے ہیں تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اس شخص کے اوپر دیکھیں. اب آپ کو بتا دیا کہ جی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا خاموخواہ ایسے میلے کچیلے کپڑے یا بالکل اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ دوسروں کے سامنے سوالیہ
اور حاجت کا اظہار بن رہا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اتنی تحقیقات، ایک سوال پھر دوسرا سوال. اب آپ نے دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. اگر یہ مزاج ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں زندہ ہو جائے تو پھر وہ مصیبتیں نہ آئیں جو ہمارے گھروں میں یہ زمان کے جو بول ہیں، جذباتی بولوں کی وجہ سے کسی کو ہم ظالم قرار دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو فاسق قرار دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ سب کیا ہوتا ہے کہ بس کوئی چیز سامنے آتی ہے. چیز سامنے آنا تو دور کی بات ہے، بس اوقات علامتیں اور مفروضے قائم کر کے یوں ہوا ہے تو پھر یوں ہوا ہوگا تو پھر یوں ہوا ہوگا. اچھا پھر ثابت ہوا کہ یہ اس آدمی نے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے پھر اس نے ایسا کیا. ایسی ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس میں سرخ رنگ کا خلوق کہتے ہیں، آپ نے ان کو ایک خوشبو ہوتی ہے جو مردوں کو ممانعت ہے، عورتوں کو اجازت ہے، یہ بتا دیا کہ جی مرد کی خوشبو ہونی چاہیے، رنگ نہیں ہونا چاہیے. عورت کا رنگ ونگ ہو اور خوشبو باہر محسوس نہ ہو اتنی زیادہ. تو حضور نے ان صحابی کے کپڑوں پر ایک نشان دیکھا. اب آپ دیکھیے، ایک غلط بات تھی آپ کی تعلیمات میں، مردوں کے لیے اس کی ممانعت تھی کہ مرد عورتوں کی خوشبو اور رنگ اس طرح کا نہ لگائیں، اور زرد قسم کا رنگ اور زعفرانی رنگ وہ اس طرح کی خوشبو استعمال نہ کریں. ایک غلطی اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لی، لیکن آپ فوراً جذباتی نہیں ہو گئے. منع نہیں کیا میں نے تم لوگوں کو، تم لوگ سنتے نہیں ہو، یہ کیا تم نے حلیہ بنایا ہوا ہے. میں نے منع نہیں کیا مشابہت سے، اور مرد عورت کی مشابہت نہ کرے، نہیں کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے تحقیق شروع کر دی. حضور نے فرمایا الا کا امرأتن، شادی شدہ ہو. کیوں؟ آپ نے یہ ذہن میں تصور قائم کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے ذات سے وہ خوشبو نہیں لگائی ہو، بلکہ بیوی کے کپڑوں سے، جسم سے کسی طریقے سے ان کو لگ گئی ہو. انہوں نے کیا تم شادی شدہ ہو؟ اور پھر جب بات سامنے آ گئی کہ ہاں اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر آپ نے تنبیہ کر دی کہ بھئی جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. پھر آپ نے تنبیہ کر دی کہ اچھا بھئی جاؤ، آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ اس کو جاؤ دھو، اس کو جاؤ اس کو دھو، دوبارہ دھو، دوبارہ دھو، دوبارہ دھو. مسئلہ اتنا وہ اہم تھا، لیکن آپ نے فرمایا اور دیکھو آئندہ نہ کرنا. لیکن کوئی حکم لگانے سے پہلے اور کسی کے غلط ہونے کا فیصلہ صادر کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تحقیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوری بات بتائی. اچھا یہ میں نے کچھ واقعات سیرت کے، آپ کو یہ ہر دوسری تیسری حدیث کے اندر آپ کو اس طرح سے ملے گا کہ سیرت حدیث کی جو کتابیں ہیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، اور اس مزاج کی برکتیں آپ نے محسوس کی ہوں گی کہ بڑی بڑی غلطیوں کے باوجود آپ صحابہ کو اپنا ہی بناتے تھے، آپ ان کے ساتھ چلتے تھے، آپ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے. اب آپ ایک دوسرا مزاج بھی دیکھیے، آپ دوسرا مزاج بھی دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہی واقعات حدیث میں ملتے ہیں دوسرے لوگوں کے اور جذباتی رویوں کے، کہ کوئی تحقیق نہیں کی، پہلے فیصلہ صادر کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ کچھ اور تھا. بخاری شریف میں واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ایک اور کپڑا چادر اگر ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی. اب ایک شخص نے دیکھ لیا، اب وہی جذباتی مزاج تھا، فوراً کہہ دیا تصلی فی ازار واحد. جیسے ہمارے ہاں ذرا کوئی مسئلہ کسی عالم کو دیکھ لیا، کسی بڑے کو دیکھ لیا، بس یہ نہیں تحقیق کرتے کہ بھئی یہ مسئلہ انہوں نے جو یہ کام کیا کسی مجبوری میں کیا یا مسئلہ اس طریقے سے ہے یا یوں ہے. ہر ایک مفتی بن جاتا ہے، ہر ایک فیصلہ صادر کر دیتا ہے. اب وہاں پہ بھی وہی ہوا کہ صحابی ہیں اور ان کو کہا تصلی فی ازار واحد، یہ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تم جیسے احمق کو دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں تاکہ یہ بتا سکوں کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی. حضور کے دور میں ہمارے پاس دو کپڑے کہاں ہوا کرتے تھے. اب جذباتی رویوں کا کیا ہوا کہ صحابی پر، اور گویا کہ اس کے پیچھے میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، عموماً ان جگہوں پر ہم جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا جاہل ہے. اب ایک صحابی پر جاہل ہونے کا الزام یا غلطی کا الزام یا سستی کا الزام یا بے دینی کا الزام لگ چکا ہے، صرف کس میں؟ جذباتی رویے کی وجہ سے. اچھا آپ بہت غور کریں گے تو عموماً ان جذباتی جو رویے ہوتے ہیں، جو ہم تحقیق کے بغیر کسی کی غلطی سامنے آ جانے پر یا سن لینے پر یا کوئی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، تو عموماً یا تو ہم اس کو جاہل قرار دے رہے ہوتے ہیں یا ظالم قرار دے رہے ہوتے ہیں یا فاسق قرار دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہم ناظر. اب دیکھیں صحابی کے اوپر حکم لگا دیا گیا. ایسے ہی آپ دیکھیے ایک شخص نے دیکھا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے 4 رکعت والی نماز میں 22 تکبیریں کہیں، جو کہ بنتی بھی اتنی ہیں. ایسا غصہ ہو گیا. اب اس کو مسئلہ نہیں پتا، ان کو نہیں پتا تھا مسئلہ یا کیا تھا. ایک دم ابن عباس رضی اللہ کے سامنے غصے ہو گئے اور کیا کہہ رہے کہ انہ احمق. کس کو کہہ رہے؟ اس کو دیکھیں، احمق کو دیکھیں، بڑے میاں کو دیکھیں کیسے بے وقوف ہے، یہ کیسے نماز پڑھا دی. انہوں نے کہا سکینت کا امک، تمہاری ماں تمہیں روئے. انہوں نے وہی نماز پڑھائی جیسے حضور نماز پڑھاتے تھے. اب فیصلہ کر دیا، باوجود یہ کہ انسان تحقیق کرے کہ مجھے مسئلہ نہیں پتا یا مسئلہ ان کو پتا ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. نہیں، اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ انہ احمق، ان کو پتا نہیں. اچھا یہ میں ایک بات بتاؤں کہ عمومی مزاج تو صحابہ کا یہی تھا کہ حضور کی صحبت کی برکت کی وجہ سے وہ اس طریقے کے جذباتی نہیں تھے بڑی بڑی. لیکن کہیں کہیں آپ کو حدیثوں میں واقع ملیں گے کہ بڑے بڑے لوگ بھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ان سے کچھ اس طرح کے واقعات ہو گئے. یہ میں پہلے سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جذبات ہمارے ہاں تو یہ بالکل عمومی ہے، فیصلہ ہم سنا دیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں، رائے قائم کر لیتے ہیں، بدگمانی ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، شک کر لیتے ہیں، بعد میں کچھ جو ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. لیکن وہاں صحابہ میں عموماً ایسا نہیں تھا. ہاں کبھی کبھی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ دیکھی.